پاک ہو وہ اپنے نبی کی محبت میں یہ تمام چیزیں قبول بھی کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ولادت ہوئی، آپ کو مٹی پانی سب سے گونھا گیا اور آپ کی روح کو جب آپ کے جسم میں ڈالا گیا، جانتے ہیں آپ کی تخلیق کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آپ کی شکل بنائی گئی تو روح پھونکی گئی، اس میں تو روح باہر آ گئی۔ جسم کے اندر روح قرار نہیں پا رہی تھی، اس لیے کہ جسم مٹی کا ہے اور روح نور ہے، روح نور ہے اللہ کا، تو یہ باہر آ جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے آنکھیں کھولی، تو جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی سب سے پہلا کلمہ آپ کو جو نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام عرش کے پایوں پر، عرش کے دروازوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، جنت کے درختوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ تو اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کس کا رکھا ہے؟ ایک اور نام کون سی شخصیت کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم تیری اولاد میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، اس کا نام میں نے ہر عرش کے دروازے پر، ہر جگہ پر رقم کر دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نام پاک کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آسمان کے ہر دروازے پر، عرش پر، وہاں کی جنت کے درختوں پر رقم فرمایا۔ اب خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے نور کی تخلیق کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے کون سی چیز بنی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصنف عبدالرزاق کی حدیث مشہور ہے حدیث جابر کے نام سے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے مخلوقات میں میرے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے، الگ الگ۔ ایک طویل حدیث ہے، ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو، تیسرے سے قلم کو، چوتھے حصے میں پھر 4 حصے کیے گئے، ان میں سے پھر ایک حصے سے حاملان عرش کو، دوسرے سے آسمان کو، تیسرے سے ملائکہ کو، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے پھر ہر ایک حصے سے چاند و سورج کو، دوسرے سے ستاروں کو، تیسرے سے انبیاء کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اتنی طویل بیان فرمایا، یہاں تک کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے کو اللہ نے نور محمدی سے پیدا کیا، نور محمدی سے پیدا کیا، اسی کے جلوے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کے جلوے کائنات کی ہر شے میں اللہ نے رکھا۔ چاند جو چمک رہا ہے، سورج کو جو جگمگاہٹ ملی ہے، ستاروں کی جو جلملاہٹ ہے، یہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا کیا، اور میں رب ذوالجلال کے جلو خاص میں، قرب خاص میں اس کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ 12,000 سال، یہ سال کیسے پتہ چلیں گے؟ سال کیسے گنے جائیں گے؟ سال تو یہاں ہے نا، سورج ڈوبے تو ایک دن، سورج نکلے تو پھر دوسرا دن، جب سورج اور چاند تھے ہی نہیں تو سال کیسے ہو رہے تھے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 سال، تو میرے عزیزو 12,000 سال کا مطلب یہ دنیاوی 12,000 سال نہیں، وہ نوری 12,000 سال ہیں،
وہ نوری 12,000 سال ہے، اور نوری سال کی کوئی انتہا اور ابتدا پتہ ہی نہیں انسانوں کو، اس لیے کہ وہ نور والا ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہزاروں سال تک میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا رہا، پھر رب ذوالجلال نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ پھر کائنات کو وجود بخشا جائے، تو میرے نور کو اللہ نے حصوں میں تقسیم کیا اور پھر کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا۔ اب اس میں مدارج النبوہ میں جو منزلیں بتائی گئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی، 1,000 سال الگ الگ منزلوں میں حضور کا نور سفر کرتا رہا، عالم عبودیت میں، عالم عبدیت میں، عالم عظمت میں، عالم رحمت میں، کئی عالم ایسے ہیں جس میں حضور پاک کے نور کو سفر کرایا گیا۔ پھر اخیر وہ وقت آیا جب آدم علیہ السلام کو اس فرش گیتی پر بھیجا گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، انہوں نے جو قصیدہ بیان کیا حضور کی شان میں، اس میں یہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کشتی سے کبھی باہر نہیں آ سکتے، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کبھی باہر نہ آتے، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جو ڈالا گیا، آگ نے جو جلنا آپ کو نہیں جلایا، وہ آپ کے نام پاک کی برکت تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جو چھری نہیں چلی، یا رسول اللہ، وہ آپ کے نور پاک کی برکت تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہر نبی کو اللہ کے رسول کی حاجت رہی۔ اور پھر اگر اس زمانے کا کوئی کہتا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے، تو پھر شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں مگر رسول کی رسالت کو نہیں، ان کی عظمت کو نہیں۔ تو جو شیطان کی بھی ذریت میں ہو اسے رسول سے کیا واسطہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہمارا تو یہی معمول ہے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی وقار، میلاد پاک کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جن لوگوں کو درد ہے، تکلیف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سنی لوگ بڑے دھوم دھام سے